سکندر اعظم کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ وہ سائرس جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے کے بعد پہلا شخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کا باپ فلپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، مگر سکندر نے صرف چند برسوں میں اس تمام دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا جو یونان سے لے کر ہندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عظیم سلطنت میں صرف چین ہی وہ واحد متمدن خطہ تھا جو اس میں شامل نہ تھا۔ سکندر کی یلغار اس قدر شدید تھی کہ دارا کی عظیم ایرانی سپر پاور خس و خاشاک کی طرح اس کے سامنے بکھر کر رہ گئی۔ اس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ رواں دریا، فلک بوس پہاڑ، عظیم صحرا، وسیع و عریض میدانی علاقے، بکھرے ہوئے سمندر، اندھیری راتیں، موسلا دھار بارش وغیرہ وغیرہ کچھ بھی اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ قدیم دنیا کے سارے خزانوں اور سارے علاقوں کا یہ مالک صرف 32 سال 8 ماہ کی عمر میں ملیریا کا شکار ہو کر عراق کے قدیم شہر بابل میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بہت ہی جلد اس کا 12 سالہ بیٹا مارا گیا اور اس کی نسل ختم ہو کر رہ گئی۔ سکندر کی زندگی اور اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا ہے جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان موجود ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے سینے میں خواہشات کا ایک طوفان لیے پھرتا ہے۔ وہ دولت، شہرت، حکومت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کبھی وہ نامراد رہ جاتا ہے اور کبھی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہر خواہش کو پا لیتا ہے، مگر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہ یہ کہ ایک دن بہرحال اسے مر جانا ہے اور اپنی آرزوؤں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اس دنیا میں جا پڑنا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنی جنت بنانا چاہتا ہے۔ وہ گاڑی، بنگلہ، سونا، چاندی وغیرہ کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ ایک روز موت کو آنا ہے۔ وہ آ کر رہے گی۔ 323 قبل مسیح میں یہ موت سکندر کو بھی آئی تھی، اور 1 صدی کے اندر اس وقت تک زندہ ہر انسان کو موت آ جائے گی۔ انسان کے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کیا حاصل کیا، اسے تو ہر چیز سکندر کی طرح چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے۔